تک امدادی سامان راشن پہنچانے کی خواہش ہے، جس کی لاگت کا تخمینہ ابھی چودھری صاحب آپ کو سامنے رکھیں گے تفصیل اس کی، اور اخوت فاؤنڈیشن کی مدد سے یہ بیٹھے ہیں امجد صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست پیکیج دیا ہے 10,000 گھروں کا سندھ میں، جہاں پہ بارش سے تباہ کاریاں ہوئی، جن کے گھر ٹوٹے، جن کے گھر برباد ہوئے، ان کو انٹرسٹ فری لون 10,000 گھروں کو دیں گے، 1 لاکھ روپے تک کی مالیت کا، 10,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک کی مالیت کا تخمینہ لگا کے جہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ لون ان کو آسان اس پہ ری پیمنٹ پلان پہ اور انٹرسٹ فری سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ تو 10,000 گھر کو ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ وہاں پر ان لوگوں کو یہ سہولت مل جائے گی کہ وہ اپنا گھر ریپیئر کر سکیں بغیر کسی سود کے۔ تو یہ 2 بڑی چیزیں ہمیں اس وقت یہاں پہ ضرورت جن کی تھی وہ مہیا کر رہے ہیں یہ سارے حضرات۔ میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب آپ پہلے اپنی ٹیم کا تعارف کرا دیجیے، اور اس کے بعد جو آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بھی تفصیلاً بتا دیجیے، بدین کے دورے کا بھی بتا دیجیے گا۔ کل ہم لوگ بدین بھی جا رہے ہیں، یہ معاملہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، یہ پورے سندھ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کل میں چودھری صاحب کو لے کر بدین جاؤں گا ایک مختصر دورے پہ، اور اس کے بعد جب چودھری صاحب واپس تشریف لے جائیں گے تو سندھ کا مکمل دورہ بھی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں بیٹھے ہیں سندھ اسمبلی کے، تو آپ کا مشکور ہوں، آپ کی ہاسپٹیلٹی کا اور ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ تو میں اپنی ٹیم کا سب سے پہلے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ امجد ثاقب صاحب ماشاءاللہ اخوت کو ہیڈ کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 3 ملین سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے فری انٹرسٹ لون دیا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس پہ فخر بھی ہے، اور اس پہ پوری بہت سی جو آرگنائزیشن ہے اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں کہ ہاؤ کم کہ اتنا بڑا 120 ارب روپے کا قرضہ دیا گیا ہے اور اس کی ریٹرن 100% کیسے ہے، کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی 100% ریٹرن جو ہے لون پہ نہیں ہوتی، فری آف انٹرسٹ لون دیتے ہیں۔ تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ یہاں پر میرے ساتھ تشریف بھی لائے ہیں، اور ایک بڑا اہم پیکج جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے، جیسا کہ گورنر صاحب نے فرمایا ہے کہ 10,000 تک گھروں کو یہ فری انٹرسٹ آسان جو ہے قسطوں پہ انشاءاللہ یہ لون دیں گے، اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام جو ہے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ طلعت صاحب ہیں، اورینٹ الیکٹرانکس کے یہ چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا بزنس بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی بہت بڑا دیا ہے۔ یہ بہت سے جو تنظیمی ہمارے فلاحی ادارے ہیں، یہ میاں احسن صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا ٹیکسٹائل کا اور دوسرے بزنسز بھی ہیں، لیکن بزنسوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام جو ہے وہ چارٹیبل کازز کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ غنی صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ یہ غنی گلاس کے مالک ہیں، اور یہ بھی بہت مخیر شخص ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں آگے رہتے ہیں۔ سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، سندھ ہمارے بہنیں ہیں، ان کا درد، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے اور پنجاب کے لوگوں کی طرف سے، پنجاب کے چیف منسٹر کی طرف سے، اور خاص کر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو ڈیلی کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہاں اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ممکن ہو اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ تو ماشاءاللہ 10,000 گھروں کی بات جو ہے گورنر صاحب نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے
کہ ہم 1 لاکھ راشن بیگ جس میں 1 مہینے کا راشن ہوگا اور جس کی قیمت 3,000 سے 3,500 روپے تک ہے، تو یہ تقریباً 30 سے 35 کروڑ روپے کی انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے۔ جو بھی مستحق لوگ ہیں، گورنر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ ہم سندھ میں بھی، رورل سندھ میں بھی انشاءاللہ یہ راشن جو ہے وہ گورنر صاحب کی مہربانی سے اور ان کی ٹیم کی توسط سے انشاءاللہ جو ڈیزرو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہم نے یہاں آنے سے پہلے دعوت اسلامی کا جو مرکز جو ہے ان کا وہ دیکھا، اس کے بعد ہم سیلانی جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پر گئے ہیں، تو ہمیں جس طریقے سے 2 آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ایزی فاؤنڈیشن کا تو ہم سب کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن یہ 2 آرگنائزیشن بھی ان کو میں پرانا جانتا ہوں یو کے حوالے سے بھی، اور لیکن آج پہلا مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی بھی تمام این جی او، سندھ کے این جی او مل کر جو بھی ضرورت یہاں پر ہے، چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، دوسری چیزیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اب جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ ہمارا صرف 1 آف نہیں ہے، انشاءاللہ فیوچر میں بھی گورنر صاحب آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم جو ہیں تعاون جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کی جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہوگا۔ تو ہم اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتیں بھی، پاکستان کے عوام بھی، ہمارے ڈاکٹر بھی، ہماری نرسز بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی، ہمارے رینجرز بھی، ہماری پولیس بھی، تمام لوگوں نے ایک افیکٹو طریقے سے ایک کام کیا جس سے ہم ماشاءاللہ کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا حیران ہے، وہ سوچ رہے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ ہمارا انڈیا ساتھ ہی ملک ہے جس میں تقریباً 70-80,000 تک ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو کنٹین کر لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اور ایس او پیز کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے ہمارے اداروں میں این سی او سی اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ این ڈی ایم اے، یہ تمام لوگوں کی محنت اور کاوش سے ماشاءاللہ ہم جو ہے کورونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بحران ہے ہمارا بارش کی وجہ سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم جو ہے لوگ قابو پا لیں گے۔ یہ بتا دیں سر، حالیہ جو کراچی سمیت سندھ بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے۔ کراچی میں جو نکاسی کا معاملہ ہے وہ سندھ حکومت سمیت وفاقی ادارے، سویلین، غیر سویلین ادارے سارے کے سارے ناکام ہو رہے ہیں۔ اب کراچی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں تمام تر اختیارات ایک مہر کو دیے جائیں، لیکن اس مہر کے پاس DHA کنٹرولمنٹ اور اس سارے اختیارات اس کے پاس نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کی جو جماعت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کا کوآرڈینیشن کمیٹی پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اختیارات کا مطلب ہے کراچی کو بنانے جا رہا ہے، تو اس میں یہ ڈیفینس کنٹرولمنٹ اور جتنے آپ کے ریلوے کی جو زمینیں آ رہی ہیں، KPT کے جو ایریاز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں ہوں گے۔ دیکھیے، میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب سے تباہی، بارش کی جو پانی سے تباہی سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ پورے سندھ میں یکساں ہے، اور خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بے انتہا ڈیوسٹیشن ہے۔ شاید ہماری توجہ اس طرف زیادہ اتنی نہیں رہی کیونکہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ میڈیا ادھر موجود ہوتا ہے، آپ کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہر طرف موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی توجہ نہیں رہی، لیکن وہاں تباہی زیادہ ہوئی ہے کراچی میں۔ کراچی سینٹر پوائنٹ اس لیے بنا کہ کراچی ہب ہے، کراچی معیشت میں، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سب ہم نے سارے یہ جملے سنے کہ کراچی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی پاکستان کا دل ہے، کراچی دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے۔
لیکن جب یہ وقت آتا ہے کراچی کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کرائے ہوں، نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی نے کی ہوں گی، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا، نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے، اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا۔ تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہم کہ ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کس کا ذمہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کس کا ذمہ ہے، صوبائی حکومت کا ذمہ ہے، سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی، وفاق چاہتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پیسہ لگایا جائے، چاہے اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، مل کے کام کریں، اپنے سیاسی اختلافات کو، مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کریں، بجائے یہ دیکھا جائے کہ جھنڈا کس کا لگے گا اور نعرہ کس کا لگے گا، کس کے خلاف لگے گا، کس کے لیے لگے گا، اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اور بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی، میری شاید کراچی کے لیے اتنی سیریس ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی، سیریس تھاٹس میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، کم از کم 22 سال سے تو سیاست کر رہا ہوں، اگر زیادہ نہیں، میں نے کراچی کے لیے اتنی سیریسنس کبھی نہیں دی۔ اس بار وزیر اعظم صاحب نے جو کل جو میٹنگ بلائی تھی وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھی میٹنگ، اس میں کراچی کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس کا نام رکھا ہے، اس میں بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ وہ پلان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کراچی میں، اور جب تمام اسٹیک ہولڈر اس پہ آن بورڈ آ جائیں گے، اور وہ زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا، 1-2 دن کی بات آپ سے کر رہا ہوں، 1-2 دن میں وزیر اعظم کراچی تشریف لا کر یہاں بیٹھ کر کسی گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ وہ اپنا یہ پلان انویل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ پلان دیکھ کے کہ واقعی اس پلان کی ضرورت تھی کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو آپ نے بات کی، وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ لگایا جائے گا، نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو قابل قبول ہوگا سب کو، سیاسی اور نان سیاسی پاور پلیئر کو، عام لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ آدمی ایماندار، دیانتدار کام کرنے والا انسان ہے، اس طرح کا شخص لگایا جائے گا۔ اور ناپید نہیں ہوئے ابھی اس طرح کے لوگ، بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری، دیانتداری، امین کی حیثیت سے، جو ایک صادق کی حیثیت سے اور کام کرنے والا شخص وہ یہاں پر موجود ہے، انہیں کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ اسے لگایا جائے گا، پورے پاور دیے جائیں گے، پورا سندھ ایک طرف، سندھ سے فوکس کراچی ایک طرف، کراچی سے فوکس صرف ڈیفنس اور سی بی سی کی طرف، کیونکہ پہلی بار پیسے والے شخص، پیسے والے علاقے ہٹ ہوئے ہیں، اور پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ جب کسی کے گھر میں پانی گھستا ہے تو کیا تباہی ہوتی ہے اور کیا بربادی ہوتی ہے۔ حق ہے ڈیفنس والوں کا، حق ہے سی بی سی والوں کا کہ احتجاج کریں، بالکل حق ہے ان کا، بیکاز ان کے گھر میں تباہی ہوئی ہے، 4 دن بجلی نہیں، لیکن احساس اس کا ضرور رکھیں۔ میں خاص طور سے ہمارے جو ابھی احتجاج ہوا ہے، کیونکہ میرا حلقہ وہی ہے، PS1 سے میں نے انتخاب لڑا تھا، میں وہاں سے جیتا، وہاں کے لوگ میری طرف بھی دیکھتے ہیں، تو میں آج تھوڑا سا ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ایک انہونی چیز ہوئی، یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے، یہ ایک قدرتی آفت کے طور سے نازل ہوئی ہے، یہ دوسرے درجے کی بارش ہے تباہی کے حساب سے۔ کوئی دنیا کا شہر اس قدر بارش کے اوپر اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا شہر 400 ملی میٹر بارش کے لیے پلاننگ نہیں کرتا، 100 کے لیے کرتے ہیں، 150 کے لیے کر لیتے ہیں۔ لندن امریکہ میں بھی اسی طرح سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ 400 کے اوپر پلاننگ کہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا، یہ 400 ملی میٹر بارش انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے
इस शहर कराची की हम बात करें कि अगर इसके नाले नदियाँ साफ होती, इसमें से पानी की निकासी बिल्कुल ठीक हो रही होती, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना काम पूरा ठीक कर रहा होता, हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट होती, तो भी तबाही आ गई थी इतनी बारिश में। और जबकि नहीं है, कराची तो 1 घंटे की मार नहीं है बारिश की, 1 घंटे में डूब जाता है कराची। 4 घंटे 5 घंटे पानी खड़ा होना तो कोई बात ही नहीं होती कराची में। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम एक बार पूरा जोर लगाना चाहते हैं कि हम सब मिल के, चाहे पैसा लगे, जान लगे, माल लगे, इस कराची को इंशाल्लाह हमने सीधा करना है। गौर साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब कराची में तबाही आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी से लड़ना है, ठीक है, और जब एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला आता है तो फिर सबसे मुशावरत जरूरी है। क्या ये हुकूमत का हक नहीं है? और दूसरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जिस गवर्नमेंट कहती है कि ऐलाना तो 2 साल से वज़ीर आज़म कराची के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 162 अरब रुपये आए ना 25 अरब रुपये आए, कोई कराची में विभागीय हुकूमत ने काम नहीं किया। तो आप आज गिनवा दें काम जो विभागीय हुकूमत ने कराची में किया ताकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का मुंह बंद हो जाए। देखिए, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना, लेकिन मैं आप जिसके मुंह में जो आ रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है वो बोलते रहे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ काम क्या किए वो आपके सामने है। हमने 3 फ्लाईओवर्स बनाए हैं, हमने ग्रीन लाइन बनाई है, ग्रीन लाइन का रोलिंग स्टॉक आ रहा है, यानी बसें और ITS सिस्टम उसमें लग रहा है। मेरे साथ जो फायर टेंडर 50 फायर टेंडर है, नेशनल रोड है, मंगोपी रोड है, ये अगर जिम्मा सिंध हुकूमत का है बनाने का तो मेरे से तो सवाल करें कि मैंने क्या किया, वफाक ने क्या किया, मुझे जवाब देना चाहिए। आप कह रही वफाक ने क्या किया? वफाक जो कुछ भी कर रहा है वो NSC अवार्ड के ऊपर कर रहा है। कोई हक नहीं पहुंचता किसी सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे का कि वो वफाक से पूछे कि आप क्या करें, इसलिए कि काम तो सारा आपका है, पैसे आपको मिल गए, सारा काम करते हैं। जो कुछ भी वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो NSC अवार्ड के ऊपर कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी है, उनकी हिम्मत है कि वो कहाँ के शहर के सूबे के कस्बे में काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि मिल के जोर लगाने का टाइम है। जो इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े प्लान के साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं और आपको इसका पता है। सर, आप माशाल्लाह आए हैं जिनकी आवाम से हम आपकी जज्बे की कदर करते हैं, यकजहती का इजहार करने और मदद करने मुश्किल वक्त में आप आए। यकीनन गवर्नर हाउस जो है वो आपका एक तो पार्टी के हवाले से एक मकसद भी है, यहीं पर ही आपको आना था, लेकिन वज़ीर आला सिंध जो है वो सिंध के लोगों के मुंतखब इस वक्त लीडर, ठीक है, तो आप क्या उनसे भी कोई मुलाकात करेंगे और उनसे भी इज़हार हमदर्दी करेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, उनसे ज़ाहिर यकजहती भी करेंगे और सिंध में जब आए हैं तो सबसे मिलेंगे। गवर्नर सिंध की दावत पर आप कराची और पंजाब सिंध के अंदर सिंध की मदद के लिए उनको लेकर आए। पंजाब बड़ा भाई और बड़ा भाई का किरदार अच्छा लग रहा है, मंत्री को कहना जाता है कि पंजाब की मदद नहीं करता, बहुत अच्छी रिवायत है। कल भी एक सियासतदान आ रहे हैं कराची का दौरा करने पंजाब से, क्या वो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए क्या कहेंगे? वो पंजाब के जारी के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दूसरी जानिब FWO ने जिस तरह कराची को तबाही से बचाया, वफाक में आपके ये MLA MPs रोडों में नजर आए, पहली दफा सियासत में देखा कि कराची बचा वरना बिल्कुल ही डूब गया था, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आफत आती है, कोई भी इजहार यकजहती के लिए कहीं भी जाता है तो उसको हम बिल्कुल मेरा ख्याल कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे। देखें, जब आप मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ये अर्थक्वेक आया था और जब 2010 का फ्लड आया था तो हमारे कराची के भाइयों ने अपनी तिजोरियाँ खोल दी थी। वो उन तमाम लोगों की उस दुख में, दर्द में सब शामिल हुए थे, इसीलिए कि वो कराची के लोग जो हैं वो कश्मीर के लोगों का या दूसरे सूबे जो हैं उनके लोगों का दर्द और दुख समझते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं।
تو ہر ملک کا حصہ جو ہے ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، اور اسی جذبے کے تحت آج ہم پنجاب سے یہاں پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری کوآرڈینیشن ہوئی ہے، اور خاص کر جو ہماری یہاں پر جو دوسرے آپ کے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن یہاں پر کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے جو بھی اس ایشو پہ کام ہوئے انشاءاللہ ہم پوری دلجمی کے ساتھ کریں گے۔ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو نیا ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوگا وہ صوبے کی مرضی سے ہوگا، ایک انتظامی معاملہ ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ناموں پر بات چیت چل رہی ہے، کیا حکومت ہند نے وفاق کو آپ کو اس سارے معاملے کے اوپر اعتماد میں لیا ہے؟ کون سے نام ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں وفال آپ کے؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کے اس گھر یعنی کہ گورنر ہاؤس کے بالکل برابر میں ایک کھیل کا میدان بھی ہے، باغ بھی ہے، وہاں پر 5 دن ہو گئے پانی بھرا ہوا ہے، وہ پانی تو باہر سے نہیں نکل سکا ابھی تک، وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا، کیا کہیں گے؟ بند کر دیں گے مائک نہیں نیچے۔ اچھا دیکھیے، جو میں نے آپ سے ایڈمنسٹریٹر کی بات کی، جو ایک ورکنگ کمیٹی بنی ہے کراچی کے لیے، جس میں وزیر اعلیٰ سے خود شامل ہیں، جس کے اندر ناصر شاہ اور سعید غنی شامل ہیں، جس میں اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق صاحب شامل ہیں، وہاں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی میرے سے مشاورت تو نہیں کر رہا ہے ظاہر ہے، لیکن وہاں تو بات چیت ایسی ضرور ہوگی کہ کوشش ہوگی کہ مشاورت سے آئے، لگانا استحقاق سندھ حکومت کا ہے وہی لگائے گی، لیکن مشاورت ہو رہی ہے، کوشش یہ ضرور ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا نام آ جائے جس پہ سب کو اتفاق ہو جائے تاکہ مل کے کام کرنے میں آسانی ہو۔ ابھی آپ نے جو بات کی تو آپ جو پنجاب سے لوگ لائے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ سندھ اور پنجاب کی ساری NGO کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، یعنی آپ صرف گورنمنٹ کا نام نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو بیلر لگائے اس میں کے ساتھیوں اور کراچی کے شہریوں اس وقت سے جملے سے جہاں بڑا ایک الگ قسم کا تعاون ملتا ہے، تو کیا یہ بالکل اس طرح کا کوئی ٹرسٹ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو آپ بالکل ٹرسٹ نہیں کرنا ہوگا؟ لیکن پہلے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ ایک تو پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے NGOs ہوتے ہیں، چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا آپس میں تعاون جو ہے، ہم نے پنجاب میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 160+ آرگنائزیشن جو ہیں انڈر پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اکٹھی کام کر رہے ہیں، وہ حکومت سے کوئی مدد نہیں لے رہی، کوئی اپنے پیسے ریز کرتی ہیں، اور لوگوں کو کووڈ-19 کے دوران ماشاءاللہ 600 کروڑ روپے سے زیادہ کا راشن پیک اور میڈیکل اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے پہنچائی۔ تو اسی طریقے سے جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوآرڈینیشن جو ہے وہ جو NGOs ہم کے ساتھ کریں گے، لیکن میں آپ کو بالکل یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سندھ میں سیاست سے بالا تر ہو کے آئے۔ یہ جتنے بھی میرے ایک منٹ بات ہے، اب جتنے بھی میرے ساتھی ہیں یہ سب نان پولیٹیکل ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہیں یہ نان پولیٹیکل ہوتی ہیں۔ میری اپنی فاؤنڈیشن جو ہے ان میں تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں، اور دوسری بھی جتنی بھی فاؤنڈیشن ہیں ان کو تمام پارٹیوں کے لئے، بلکہ آپ شوکت خانم کی مثال ہے کہ شوکت خانم میں یا نمل یونیورسٹی میں جب لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں تو کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، تو یہ NGO سیاست سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ گورنر صاحب، ظاہر ہے کہ میں بھی گورنر ہوں، وہ یہ بھی گورنر ہیں، ایک پارٹی سے ہیں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم سندھ حکومت کے چیف منسٹر صاحب کو انشاءاللہ ملیں گے، ان سے بھی اظہار یکجہتی کریں گے، سندھ کے لوگوں سے بھی اظہار یکجہتی کریں گے۔ لاسٹ سوال لے لیں میں بتا، دیکھیں آج جو پیشی ہوئی، اس سے پہلے بھی پیشی ہم نے دیکھی، یہ کوئی آزادی کی تحریک چلانے تو نہیں جا رہے تھے جس میں آپ کو ہزاروں لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے جس میں آپ جا رہے ہیں، اور اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں آپ نے جواب دینا ہے کورٹ کو یا نیب کو۔
तो वहाँ पर ये बात करने की जरूरत नहीं होती सारी चीज़ों की। पर आज हम एक चैरिटी वाला काम करें तो हम इस तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर जी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल एक जिंदगी लीडर बनने के तौर पर है। एनालाइसिस कीजिएगा कि लाहौर में माजी जो हुक्मरान रहे, आप उस लाहौर को आज लीड कर रहे हैं, पंजाब को लीड कर रहे हैं, तो माजी में लाहौर में किस किस्म का काम हुआ, क्या आज आप उसमें मुतमईन हैं बारिशों के दौरान, और सिंध में क्या बजट कर रहे हैं, तो एनालाइसिस कीजिएगा कि यहाँ पर किस किस्म का आपने सेटअप देखा और देखेंगे किस किस्म का आप देखेंगे। देखिए मैं पार्टी से डिलीवर किया है। जी मैं पहले तो ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि ये एक आफत है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, इसलिए वहाँ के मसाइल जो हैं कराची के से कम है। तो जहाँ तक ताल्लुक है कि कैसे चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक हम बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं। लाहौर का और पंजाब का हमारा जो डेवलपमेंट बजट था पिछली हुकूमत में, वो 640 बिलियन रुपीस था, उसको कम करके पहले साल में 240 बिलियन करना पड़ा। ये हमने खुशी से नहीं किया, ये मुल्क की इकानमी को स्ट्रांग फुटिंग पे लाने के लिए अपने कर्जे जो बाहर से लिए हुए हैं, IMF से एग्रीमेंट जो होना है, तो उन मजबूरियों की वजह से किया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में पिछले 2 सालों में बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं हमारी हुकूमत के सामने आए हैं। पहला चैलेंज तो हमारा ये था कि आप सब लोग ये बात कह रहे थे कि जी अब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम कर्जों की किस्तें नहीं दे सकेंगे, लेकिन वो बात गलत साबित हुई। माशाल्लाह हमने तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो हैं अपनी पूरी की। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, और बिजनेस कम्युनिटी ये बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अगर मुल्क से $20 बिलियन ज़्यादा बाहर जाएं और $20 बिलियन कम आए मुल्क में, और इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन हो, तो मुल्क की प्रॉस्पेरिटी और मुल्क के इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल। और आप देख लें कि कितना बड़ा अब चेंज आई है कि $20 बिलियन से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सिर्फ $3 बिलियन पे आ गया। उसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मुराद हुकूमत ने दी हैं और जिसकी वजह से अपनी जो फील गुड फैक्टर जो है वो शुरू हुआ है। तो चैलेंजेस सिंध में भी हैं, चैलेंजेस पंजाब में भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब तीसरे और चौथे साल चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू हो देखिए मैं अब चूंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा रोल जो है गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को तो पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि जो हमने 1 बिलियन सुनामी जो है वो KPK में किया था और उसके बाद 10 बिलियन प्लांटेशन हम पूरे मुल्क में कर रहे हैं, उसको तो पूरी दुनिया सराह रही है हमारे इस काम को। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी से हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में वो काम नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 सालों में किया। आप पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे ले आए हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े केसेस में बड़े लोग रियायत लेके घरों में चोर जेब कतरा वो जेलों में अंदर बच्चा जेल में बंद है। इस तरह यही जब हम ये बात करते हैं नए पाकिस्तान की, तो यही हम कहते हैं कि इस मुल्क में कानून जो है ताकतवर और कमजोर के लिए, ताकतवर गरीब और अमीर के लिए, सब के लिए बराबर होना चाहिए।
یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں ان کو تو آپ سزا ملتی ہے، بڑے لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے، بلا امتیاز ہونی چاہیے، بلا تفریق ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اسی لیے پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے دس ول کنٹینیو، اور کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی پہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں. لیکن وزیر اعظم نے پرائیویٹ بورڈ سے بھی اعلان کیا تھا، آپ وہ کہیں نظر نہیں آئی ہے. دوسرا یہ کہ ڈی ایچ اے میں صورتحال ہوئی ہے، آج بھی کچھ علاقوں میں پانی موجود ہے، جبکہ دیگر شہر کے علاقوں میں تقریباً پانی نکل گیا تھا سوائے شجاعی ٹاؤن وغیرہ کی. تو آپ نہیں سمجھتے ڈی ایچ اے اور ڈی سی کی انتظامیہ فیل ہو گئی، ان کی مدد دینے کا نتیجہ تھا؟ دیکھیے ڈی ایچ اے ہر سال بارش ہوتی ہے، ڈی ایچ اے کبھی ڈوبا ہوا نہیں دیکھا میں. اس بار جو بارش ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ بارش ہے. سمندر کا پانی اوپر چڑھا ہوا ہے، نالوں میں بیک مار رہے ہیں، جتنا پانی نکالتے ہیں وہ واپس نالوں کے ذریعے اوپر آ جاتا ہے. پانی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے. میں درد سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا بھی گھر ڈی ایچ اے میں ہے، میری والدہ رہتی ہیں وہاں پہ. میں درد سمجھتا ہوں ڈی ایچ اے کے لوگوں کا. 3 دن لائٹ نہ ہونا، پانی کا اوپر چڑھ جانا، گھروں کے اندر پانی کا گھسنا، وہ سارا اپنی جگہ. لیکن میری گزارش ہے ڈی ایچ اے کے لوگوں سے خاص طور کہ اس وقت پورا صوبہ ایک انتہائی تکلیف سے مرحلے سے گزر رہا ہے. یہ خالی ڈی ایچ اے کا معاملہ نہیں، نیا پاکستان میں بھی نئے فیصل آباد میں بھی 4 فٹ پانی بھرا ہوا ہے. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی پانی کھڑا ہوا ہے، کورنگی کے اندر نالے بھرے ہوئے ہیں، ملیل میں لوگ بہ گئے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے چل رہے ہیں. تو لہٰذا میری جو خواہش ہے، جو خاص طور سے جو ڈی ایچ اے کے میرے دوست مائیں بہنیں بارش ہوتی ہیں، ان کا دکھ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ادارہ احساس کریں کہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ بھی مشینری کم ہے نا، مشینری کم ہے. آرمی پوری طاقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، WO لگی ہوئی ہے، DMA لگی ہوئی ہے، سب کام کر رہے ہیں. بھروسہ رکھیں انشاءاللہ. یہ پانی ریسیو کر رہا ہے، روز بروز نکل رہا ہے. انشاءاللہ اس کو پانی کو نکال کے دم لیں گے. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر 2 خصوں کی گھڑی. بہت شکریہ. تھینک یو.
जल्दी कर रहे हैं